اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام عشرۃ مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم واحفظوا ایمانکم کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑتا، ہاں ان قسموں پر پکڑتا ہے جنہیں تم پکا کر لیتے ہو۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو فضول قسمیں ہیں نا ان پر مواخذہ نہیں ہے، اور جن کو تم اپنے لیے پکا کر لیتے ہو ان پر مواخذہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشار صحابہ میں سے ایک جماعت نے ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد نہ ہم دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو شب بیداری کیا کریں گے، عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، گوشت نہیں کھائیں گے، چکنائی والی چیزیں ختم کر دیں گے۔ اس طرح نہ چند باتوں کی انہوں نے قسم کھا لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس آیت مقدسہ کا نزول ہوا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ منع فرما رہا ہے۔ تو صحابہ پھر کہتے ہیں کہ حضور ہم نے تو قسم کھا لیا ہے۔ تو پھر بتایا گیا کہ جو قسم کھا لے پھر اس کا کفارہ کیا ہے، آئیں آگے سیکھتے ہیں۔ قسم کی دو اقسام ہیں، ایک ہے یمین لغویہ، یعنی کہ وہ قسم جو بندہ اپنے خیال میں نا کسی ہونے والے واقعات کو صحیح جان کر اپنے خیال میں قسم کھا لے، حالانکہ وہ حقیقت میں ایسا نہ ہو، یہ ہے لغویہ، یعنی کہ فضول قسم، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ اور ایک ہے یمین منعقدہ کہ آنے والے وقت میں بندہ کسی کام کے پورا کرنے یا نہ کرنے کا ارادہ کر لے، قسم کھا لے، اب وہ اس قسم کو پورا کرے گا۔ اگر وہ اس قسم کو توڑتا ہے تو اس پر کفارہ ہے۔ ہاں جو اچھائی کی قسم ہوتی ہے، کوئی نیک کام کی قسم ہوتی ہے، اس کو تو وہ پورا کرے گا، لیکن اگر وہ کچھ حلال چیز کوئی اپنے لیے کہہ لیتا ہے کہ یہ اب میرے لیے حرام ہے، اب تو یہ قسم توڑنی چاہیے اسے۔ حلال چیزیں تو حلال ہیں، حرام کو کھانے سے منع کیا ہے۔ ایسے ہی بندہ حلال چیزوں کو پر قسم کھا لے کہ یہ چیزیں میرے اوپر حرام ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ ہے یمین منعقدہ، بندہ یعنی کہ کسی چیز کی آنے والے وقت میں بھی اس کی قسم کھا لے، اس کو پورا کرنے کی یا نہ کرنے کی، اس پر عمل کی یا اس کو چھوڑنے کی۔ اب اس کو اگر چھوڑے گا، قسم توڑے گا تو پھر کفارہ ہوگا۔ اب کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی اسی آیت میں آگے فرمایا فَكَفَارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، فرمایا جو قسم توڑ لے گا اس کا کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا درمیانے درجے کا، جس طرح وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے 10 مسکینوں کو اس نے کھانا کھلانا ہے۔ یا اس میں علماء نے یہ وضاحت بیان کی ہے کہ یا وہ ایک مسکین کو 10 دن تک کھانا کھلائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا پھر وہ کیا کرے؟ پھر اس کے لیے حکم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے درمیانے درجے کے، بہت زیادہ مہنگے نہیں، بہت زیادہ سستے نہیں، درمیانے درجے کے۔ دیکھیں اسلام کتنی خیر خواہی کر رہا ہے، اسلام سے بڑا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے جی۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا، اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے گا، اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تو
پھر کیا کرے؟ پھر وہ ایک غلام آزاد کرے۔ 3 کام بیان کیے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے، یا وہ ایک غلام آزاد کرے، یا ایک لونڈی آزاد کرے۔ اگر وہ یہ تینوں کام نہیں کرتا تو پھر کیا کرے؟ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اللہ اسی آیت میں بیان فرما رہا ہے، پھر وہ 3 روزے رکھے اور لگاتار رکھے، 1 2 3 روزے لگاتار رکھے گا۔ اور یاد رکھیے گا جو مسئلے والی بات ہے نا، یہ جو آخری جو کفارے کی صورت بتائی گئی ہے نا یہ روزوں کے متعلق، یہ اس کے لیے ہے جو پیچھے جو 3 کام بیان ہوئے ہیں نا، جو ان تینوں کی قدرت نہیں رکھتا، یعنی کہ نہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، نہ وہ کپڑے پہنا سکتا ہے، اور نہ وہ غلام آزاد کر سکتا ہے۔ اگر یہ تینوں کام وہ نہیں کر سکتا پھر وہ چوتھا کام کرے گا، 3 روزے رکھے گا، یہ اس کی قسم کا کفارہ۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، اللہ فرما رہا ہے یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب قسمیں کھا لیتے ہو۔ واحفظوا ایمانکم، میں جب قسمیں کھاؤ تو ان کی حفاظت کرو۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون، اللہ جل شانہ اسی طرح اپنی آیات بیان فرماتا ہے تاکہ تم احسان مانو، اس کا شکر ادا کرو۔ حضرات یہ بڑا ضروری مسئلہ ہے۔ اب جو بزرگ ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ قسمیں کھاتا ہے نا وہ جھوٹا ہوتا ہے۔ یہ بات بات پر قسم کھانا کوئی عقل مندی تو نہیں نا، ٹھیک ہے نا، یہ بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ اور جو بڑے ہیں جو بزرگ ہیں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ قسمیں کھانے والا بندہ نا وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، جو سچی بات ہے اس کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ احتیاطی ضروری ہیں۔ جو قسم ہے فضول اس پر کفارہ نہیں ہے، اور جو قسم ہے منعقدہ اس پر کفارہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو خواہ مخواہ جو ہم قسمیں اٹھا لیتے ہیں نا یہ بوجھ ہوتا ہے، یہ اللہ رسول کی بارگاہ میں ہم اس کے جواب دیں۔ واحفظوا ایمانکم، اللہ فرما رہا ہے جب قسم کھانی ہے تو پھر اس کی حفاظت بھی کرو۔ جی ہاں اس کی حفاظت بھی کرنی، بات بات پر قسم کھانا، قسم سے میں نے ایسے کیا، قسم سے میں نے ویسے کیا، میں اللہ کی قسم کھا کے ایسا کہتا ہوں، نہ یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں احتیاط کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔